دوسرے پارے کا خلاصہ، اس پارے میں 4 چیزیں ہیں: تحویل قبلہ، آیت بر، قصہ طاعون، قصہ طالوت۔ ہجرت مدینہ کے بعد تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آرزو پوری فرمائی اور قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اس کا تذکرہ دوسرے پارے کے شروع میں آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آیت بر ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ پوری آیت ہے، آیت نمبر 177۔ اس کا نام ہے آیت بر، اس کے اندر ہے لیس البر۔ تو اس آیت میں تمام احکامات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق اجمالی طور پر یعنی مختصراً مذکور ہیں۔ پھر اسی صورت میں ان احکامات کی آگے تفصیل سے ان سب کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ سب سے پہلے صفا مروہ کی سعی بیان کی گئی ہے، پھر اس کے بعد 4 حرام چیزیں بتائی ہیں: مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نامزد چیز۔ تیسرے نمبر پر قصاص کے مسائل ہیں، پھر وصیت کے مسائل ہیں، پھر روزے کے مسائل ہیں، اعتکاف کے مسائل ہیں، حرام کمائی کی بات ہے، قمری تاریخ کی بات کی گئی ہے، جہاد کی آیات ہیں، حج کے مسائل ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے احکامات ہیں، شراب کے مسائل، جوا، مشرکین سے نکاح، حیض میں جمع کرنے کا حکم، ایلا، طلاق، عدت، رضاعت، مہر، حلالہ، عدت کے دوران نکاح کا پیغام، یہ ساری چیزیں اس پارے کے اندر تفصیل کے ساتھ پھر بیان کی گئی ہیں، اور ان کا خلاصہ آیت بر کے اندر موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے قصہ طاعون۔ کچھ لوگوں پر طاعون کی بیماری آئی، وہ موت کے خوف سے دوسرے شہر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیج کر انہیں موت دی، تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ کچھ عرصے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ آخر میں قصہ طالوت کا ذکر ہے۔ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو کم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی۔ طالوت کا لشکر کم تھا، جالوت کا لشکر زیادہ تھا، تو کم لشکر کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ لشکر پر، بڑے لشکر پر فتح عطا فرمائی۔ یہ قصہ مفصل اور آسان انداز میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن دیکھ لیں، اور یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم تعداد میں کم ہیں یا زیادہ، ہمیں بس اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ہماری تعداد کی کمی بیشی کی محتاج نہیں ہے۔